ریمیسس دوم یا ریمیسس اعظم مصر کے 19ویں شاہی خاندان کا وہ حکمران ہے جس کے عہد میں بنی اسرائیل کے نجات دہندہ اور پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نجات دلائی۔ ریمیسس دوم نے مصر پر تقریباً 66 سال حکومت کی اور وہ مصر کی تاریخ میں طویل ترین عہد حکومت رکھنے والا دوسرا فرعون ہے۔ ریمیسس دوم اور اس کے خاندان کا تعلق کسی شیعی خاندان سے نہیں تھا۔ اس کا خاندان مصر کے عظیم مذہبی مسلح فرعون اخناتون کے عہد کے اختتام کے چند دہائیوں کے بعد برسر اقتدار آیا۔ اسی خاندان نے مصر کی سیاسی ساکھ بحال کی اور ایشیا میں مصر کے ڈوبتے ہوئے اقتدار کو اپنی فتوحات سے سہارا دیا۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے سلسلے میں 2 فرعونوں کا ذکر آتا ہے۔ ایک وہ جس کے زمانہ میں آپ پیدا ہوئے اور جس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی۔ دوسرا وہ جس کے پاس آپ اسلام کی دعوت اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ لے کر پہنچے اور وہ بالآخر بحیرہ احمر میں غرق ہوا۔ موجودہ زمانہ کے محققین کا عام میلان اس طرف ہے کہ پہلا فرعون ریمیسس دوم تھا جس کا زمانہ حکومت 1292 قبل مسیح سے 1225 قبل مسیح تک رہا ہے، اور دوسرا فرعون منفتح یا منفتاح تھا جو اپنے باپ ریمیسس دوم کی زندگی ہی میں شریک حکومت ہو چکا تھا اور اس کے مرنے کے بعد سلطنت کا مالک ہوا۔ یہ قیاس بظاہر اس لحاظ سے مشتبہ معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیلی تاریخ کے حساب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ وفات 1272 قبل مسیح ہے، لیکن بہرحال یہ تاریخی قیاسیات ہیں اور مصری، اسرائیلی اور عیسوی جنتریوں کے تطابق سے بالکل صحیح تاریخوں کا حساب لگانا مشکل ہے۔ ریمیسس دوم کا تعلق مصر کے 19ویں حکمران خاندان سے تھا۔ یہ شاہ کا بیٹا تھا۔ اس نے 66 سال حکومت کی۔ اس کی 110 سال عمر تھی اور وہ بیمار ہو کر فطرتی موت مرا۔ اس کا جسم نہایت لاغر تھا، جبکہ منفتح کی لاش جو بحر کلزم میں غرق ہوا صحت مند تھی، اسے کوئی بیماری نہ تھی۔ ریمیسس دوم کی حنوط شدہ لاش 19ویں صدی کے اواخر میں باب الملوک کی وادی کی کھدائی کے دوران برآمد ہوئی۔ یہ لاش ایک چوبی تابوت میں رکھی ہوئی تھی۔ اس پر 3 کتبے کندہ تھے۔ اس پر بعض ماہرین آثار قدیمہ کو شک تھا کہ یہ کس کی لاش ہے۔ اس شک کو دور کرنے کے لیے میپیرو نے اوپر لپٹے ہوئے کپڑے کو ہٹایا اور لاش کے سینے پر روشنائی سے لکھا ہوا کتبہ دیکھا، جس نے سارے شکوک دور کر دیے کہ یہ ریمیسس دوم کی ہی لاش ہے۔ 1 جون 1886 عیسوی کو فدی و توفیق کی موجودگی میں اس لاش کو کھولا گیا۔ یہ لاش اب قاہرہ کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ ریمیسس دوم کے والد سیتی اول نے باغی ہتی شہزادوں کو جنوبی شام اور فلسطین میں شکست دے کر کئی صوبوں کو دوبارہ مطیع کر لیا تھا، لیکن اس کی یہ فتوحات عارضی ثابت ہوئیں کیونکہ اس کے عہد کے آخری دنوں میں ہتھیوں نے قدیش پر دوبارہ غلبہ حاصل کر لیا تھا۔ ریمیسس دوم کو کم سنی میں ہی ان کے باپ نے حکومت میں شریک کار کر لیا تھا۔ اسی وجہ سے ریمیسس کو کاروبار حکومت کا تجربہ بچپن سے ہی ہو گیا تھا۔ تخت نشین ہونے کے بعد سب سے پہلے اس نے فلسطین و شام میں ہونے والی شورشوں کی سرکوبی کی۔ اپنی تخت نشینی کے 5ویں سال شمال میں ان صوبوں کے خلاف ایک مہم لے کر وہ خود روانہ ہوا جن کو اس کا والد سیٹی اول مستقل طور پر مسخر کرنے میں ناکام رہا تھا۔
اس مہم کے دوران اس کی زندگی کا سب سے اہم واقعہ رونما ہوا۔ اس واقعے کی تفصیلات اس کے تعمیر کردہ مندروں کی دیواروں پر اچھی طرح کندہ کرائے گئے تھے۔ اس واقعہ کو مصری تاریخ میں جنگ قدیشہ یا مارکہ قدیش کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس مہم کے دوران اس نے اپنی تاریخ ساز عسکری قابلیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی فوج کو 4 حصوں یا ڈویژنوں میں تقسیم کیا تھا۔ ہر ڈویژن کا نام سرزمین مصر کے ایک بڑے دیوتا کے نام پر آمن، را، فتح اور سیت رکھا گیا۔ آمن ڈویژن کو ہراول دستے کی حیثیت دی گئی۔ قید کیے گئے ہتھیوں کی فراہم کردہ غلط اطلاعات کے مطابق قدیش میں ان کی بہت زیادہ فوج تعینات نہیں تھی، لیکن اس کے برعکس ہتھیوں نے اپنی فوج کا بڑا حصہ قدیش کی قرب و جوار اور ایک آبی گزرگاہ کے جنوب مشرق میں گات کے لیے بٹھا دیا تھا۔ جب مصری فوج اس گزرگاہ کے قریب سے گزری تو ہتھیوں نے کمین گاہوں سے نکل کر ان پر اچانک شدید حملہ کر دیا۔ مصریوں کی ایک ڈویژن فوج اس حملے میں ماری گئی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب مصری اپنے بادشاہ کو میدان میں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مصری سپاہیوں کے فرار کے بعد ہتھیوں نے ریمیسس کو اپنے نرغے میں لے رکھا تھا۔ ہزارہ ہتھیوں کے نرغے میں آنے کے باوجود وہ بڑے استقلال اور پامردی سے دشمن کے محاصرے سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی اثناء میں اس کی فوج کی تیسری ڈویژن ساحل کی طرف سے میدان جنگ میں آ نکلی، جس کو ریمیسس دوم نے ایک پلاننگ کے ذریعے اسی مقصد کے لیے رکھا تھا۔ اس فوج کے آنے سے جنگ کا پاسہ پلٹ گیا اور ہتھیوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ دونوں اقوام میں بے شمار جنگیں لڑی گئی، لیکن 1258 قبل مسیح میں آخرکار دونوں قوموں کے درمیان ایک معاہدہ امن طے پایا، جس سے مکمل جنگ بندی ہوئی۔ اس معاہدے کی ریکارڈ مصر اور ایشیائی کوچک دونوں جگہوں سے ملے ہیں۔ اس معاہدے کے مطابق دونوں قوموں میں تعلقات اس حد تک خوشگوار ہو گئے کہ ریمیسس دوم نے ایک ہتھی شہزادی سے شادی کر لی۔ ہتھیوں سے معاہدہ امن طے پانے کے بعد ریمیسس دوم نے ضمان امن کی مصروفیات پر توجہ دی اور بہت سی عمارات اور مندر تعمیر کرائے۔ شام اور فلسطین میں جنگی مہمات کے دوران ریمیسس کو احساس ہوا تھا کہ اس کا دارالحکومت تھبس ایشیا سے دور ہے، کیونکہ اس کا خاندان بنیادی طور پر ڈیلٹا نیل کے علاقے کا رہنے والا تھا۔ اس وجہ سے اس نے ایشیا کے قریب ڈیلٹا نیل میں تانیس کے مقام پر دارالحکومت تعمیر کروایا۔ اس کا نام پی ریمیسیس یعنی ریمیسس کا گھر رکھا گیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے مندر تعمیر کروائے۔ اس کے تعمیر کردہ مندروں میں سے 2 مندر نوبیا میں ابو سمبل کا مندر اور دوسرا تھبس میں تعمیر کردہ اونچا مندر خود اسی کے نام سے منسوب ہیں۔ اس کے علاوہ ریمیسس دوم نے اپنے والد کی یاد میں دریائے نیل کے کنارے لکسر کے مقام پر ایک خوبصورت مندر تعمیر کرایا تھا۔ کارنک کے مندر میں بھی شاندار تعمیراتی اضافے اس کے عہد کی یادگار تھے۔ قدیم مصر کی تاریخ میں آرٹ کی ترقی اور فن تعمیر کے کمال کے لحاظ سے یہ عہد مصریوں کے عروج کا آخری عہد تھا۔ اس کے بعد کی تعمیرات میں فنی زوال کے آثار نمایاں ہوتے چلے گئے۔ ریمیسس کی ذاتی زندگی کے متعلق بہت کم معلومات ملی ہیں۔ اس کی پہلی اور شاید محبوب ملکہ نفرتیتی تھی۔ اس ملکہ کے اعزاز میں ریمیسس دوم نے ابو سمبل کے پہلو میں ایک چھوٹا سا مندر تعمیر کرایا تھا، جو تاج محل کی طرح اس کی ملکہ سے محبت کی یادگار تھا۔ نفرتیتی نے ریمیسس دوم کے عہد کے اولین حصے میں وفات پائی تھی۔ تھبس کے قریب وادی مقابر میں اس کا مقبرہ آج بھی موجود ہے۔
حتی شہزادیوں کے علاوہ اس کی ایک اور ملکہ ایسی نوفرے کے نام سے بھی تھی۔ اس کے بطن سے اس کے 4 بیٹے تھے۔ اس کے علاوہ اس کے حرم میں سینکڑوں کنیزیں بھی موجود تھیں، جس کی وجہ سے اس کی اولاد کی تعداد 100 سے زائد بتائی جاتی ہے۔ آج کے بیروت کے قریب نہر القب کے مقام سے ایک کتبہ دریافت ہوا ہے، جس میں اس کی ایک فوجی مہم کی تفصیلات کندہ تھیں۔ آج اس کتبے کی تفصیلات اگرچہ زیادہ تر مٹ چکی ہیں، مگر رمیسس دوم کا نام اور تاریخ پڑھی جا سکتی ہے۔ رمیسس دوم کی ممی آج کل قاہرہ کے نزدیک ایک مقبرے میں محفوظ ہے، جو ایک بوڑھے آدمی کی ہے، جبکہ اس عہد کے مجسموں میں اسے ایک خوبصورت نوجوان دکھایا گیا ہے۔ اس کا سب سے عمدہ مجسمہ تورین کے میوزیم میں محفوظ ہے۔ رمیسس کا عہد مصر کی سیاسی تاریخ میں بھی عروج کا آخری دور ہے۔ اس کی وفات کے بعد 20ویں حکمران خاندان کے عہد میں بھی فلسطین اور شام پر کچھ عرصہ مصر کا قبضہ برقرار رہا، لیکن آہستہ آہستہ ان علاقوں پر ان کی گرفت ڈھیلی ہوتی چلی گئی اور آخرکار مصریوں کے ہاتھ سے نکل گئے۔ رمیسس کے عہد میں مصریوں کی معاشرتی حالت قریب ہوئی تھی، جو اس سے پہلے کے دور کے اچھے حالات میں تھی۔ شاہی خاندان، رؤساء، امراء، مندروں کے پجاری حکمران طبقے کے افراد سمجھے جاتے تھے۔ عوام ان کے رحم و کرم پر تھے۔ اس دور میں متوسط طبقہ کے لوگوں کی موجودگی کا سراغ بھی ملتا ہے، جو تاجر، اہل حرفہ اور سرکاری ملازم ہوا کرتے تھے۔ تعلیم حاصل کرنے کا شوق بھی ترقی کر گیا تھا۔ اس دور میں بھی مردوں کو ممیانے کا رواج تھا۔ بادشاہوں کو پتھر کے تابوت میں بند کر کے اہراموں میں دفن کیا جاتا تھا۔ امراء کے مقبرے پہاڑ کاٹ کر بنائے جاتے تھے اور تابوت لکڑی کا ہوتا تھا۔ تابوت پر متوفی کی تصویر بنا دی جاتی تھی اور ضروری سامان کے ساتھ، جو بادشاہوں اور امراء کی حالت میں بہت قیمتی ہوتا تھا، لکڑی کی بنی ہوئی مورتیاں بھی رکھی جاتی تھیں۔ یہ مورتیاں نوکر چاکر سمجھی جاتی تھیں اور حاضر جناب کہلاتی تھیں۔ مقصد یہ تھا کہ متوفی کی روح کو جب کوئی حاجت درپیش ہو تو ان کی خدمت کے لیے حاضر رہیں۔ مردوں کی تجہیز و تکفین کی رسمیں ادا کرنے کے لیے پروہتوں کا ایک مستقل طبقہ قائم ہو گیا تھا۔